أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن عورتوں سے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر من جلابیبہن اپنی چادریں ذالک ادنی ان یعرفن یہ طریقہ زیادہ لائق ہے کہ وہ پہچانی جائیں فلا یؤذین بس کوئی تکلیف انہیں نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ اور اگر باز نہ آئے منافق والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے والمرجفون فی المدینۃ اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے لنغرینک بہم ہم ضرور آپ کو ان پر لگا لیں گے ثم لا یجاورونک فیہا پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے ساتھ فیہا الا قلیلا اس شہر میں مگر بہت تھوڑا. ملعونین لعنت کیے گئے ہیں اینما ثقفوا جہاں کہیں وہ پائے جاتے ہیں اخذوا انہیں پکڑا جاتا ہے وقتلوا تقتیلا اور ایک ایک کر کے انہیں قتل کیا جاتا ہے. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
ماقبل یہ حکم ہوا کہ ازواج مطہرات اپنے والد اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، بھانجوں اور عام عورتوں کے سامنے بے پردہ ہو کر آ سکتی ہیں، ستر اپنی جگہ ڈھانپے رکھیں گے، لیکن بے پردہ ہو کر ان محارم کے سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ محرم ہیں، ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ایک ازواج مطہرات، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی علیہ السلام پر اور سلام بھیجو۔ کل اس کا ذکر کیا تھا کہ سب سے افضل درود وہ درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخری۔ اور اسی طرح حدیث میں اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں کہ من صلی علی واحدا صلی اللہ له عشرہ، جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر ہو اور وہ شخص جو ہے درود نہ بھیجے۔ اور اسی طرح ایک یعنی دعا میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے نبی آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر امین کہا۔ پھر تیسری بات یہ ذکر کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جو مومنین مومنات کو بغیر کسی جرم کے ان پر تہمت لگاتے ہیں، تکلیف دے دیتے ہیں، وہ ضرور بہتان کا بھی بہت بڑا گناہ اٹھائیں گے، اور ایک صریح گناہ ایک مومن کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا گناہ ایک الگ سے یعنی ڈبل گناہ انہیں ہوگا مومنین مومنات پر تہمت لگانے کا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لٹکائے رکھیں چادریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو دوپٹے کے اوپر ہو، جس سے انسان دوپٹے کے اوپر پہنے اور اپنے چہرے کو اور زیادہ ڈھانپنے کے لیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن کا حکم یہ ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو اس طرح ڈھانپے کہ سوائے آنکھوں کے کہ کسی کو اپنے راستہ معلوم کرنے کے لیے صرف اور صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، باقی پورا جسم اس کا ڈھانپا ہوا ہو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن میں یہ حکم بھی ہے کہ یعنی اپنے اوپر اس طور پر ڈھانپے رکھیں کہ کوئی انہیں پہچان بھی نہ سکے۔ ذالک ادنا، یہ طریقہ زیادہ لائق ہے کہ ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، بس انہیں کوئی تکلیف نہ دیں۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ حکم تھا، اس سے پہلے مدینہ میں اور گرد میں معاشرے میں یہ یعنی رائج تھا کہ لوگ جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے عورتوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ جو آزاد عورتیں ہیں، جو خاندانی عورتیں ہیں، ان کو جو ہے یعنی پردہ کا حکم دیا جائے، اور ان پر جو ہے یعنی صحیح معنوں میں وہ جب پردہ کریں گی تو وہ پہچانی جائیں گی، انہیں معلوم ہو جائے گا، جب کوئی چھیڑنے والا چھیڑے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے کوئی عام عورت نہیں ہے، خاندانی عورت ہے، یا جو ہے بڑے عزت والے اور آزاد عورتوں میں سے شمار ہوگا۔ جبکہ باندی وغیرہ کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے کا حکم نہیں دیا بلکہ پردہ ان سے اتروایا ہے، اس لیے کہ وہ حوائج میں سے ہیں کہ جس طرح عام کاروبار میں اس سے خلل واقع ہوتا ہے، تو جو باندیاں وغیرہ جو غلام وغیرہ ہیں ان کے لیے پردے وغیرہ کا حکم نہیں ہے، وہ عام آزاد گھریلو کام وغیرہ کریں گی۔ تو آج اصل میں ہمارے معاشرے میں سب نے غلام والا باندیوں والا جو ہے طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ یعنی بے پردہ ہو کر باہر جاتی ہیں، تو ایسے نہ کیے جائے۔ فلا یؤذین، کہ جب ان کی پہچان ہوگی کہ یہ آزاد عورت ہے، خاندانی عورت ہے، تو کوئی انہیں پھر تکلیف بھی نہیں دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اس معاملے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے اللہ اس کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، یہ آیت در حقیقت ایسے ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کو بار بار ذکر کرنا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، جو منافق اور جن کے دلوں میں شہوت کے لیے یا اپنی خواہ مستی کے لیے لوگوں عورتوں کو چھیڑنا، ان کے متعلق یہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اگر منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ اگر باز نہ ہے اس بات سے کہ وہ جو ہے مدینہ کی عورتوں کو چھیڑتے ہیں، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں،
لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں میں جو ہے خواہ شرانگیز قسم کے فتنوں کو اجاگر کرنے کے لیے صرف اور صرف افواہیں اڑاتے ہیں۔ اے نبی لنغرینک بہم، خاص تنبیہ ذکر کی کہ ان لوگوں کے خلاف ہم آپ کو پھر اٹھا لیں گے، آپ لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہم کھڑا کر دیں گے ان لوگوں کے خلاف، تاکہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ثم لا یجاورونک، پھر جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے پھر یہ مدینہ میں رہ نہیں سکیں گے الا قلیلا، مگر چند دن رہیں گے، باقی پھر یہ مدینہ میں ان کے لیے کوئی قیام کی جگہ نہیں بن سکے گی۔ ملعونین، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، اخذوا، انہیں پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ایک ایک کر کے قتل کیا جائے۔ اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مدینہ میں افواہ اڑانے والے منافق در حقیقت کسی غیر کے جاسوس ہوتے تھے۔ جب جاسوس ہوتے تھے، جب بھی وہ پکڑے جاتے تھے تو حکم ان کے لیے یہی تھا کہ ان کی گردنوں کو اڑایا جائے، کہ مسلمانوں کے اندر طرح طرح کی افواہیں اڑا کر ان کے ذہن کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تو اپنے معاشرے میں جب بھی کوئی بھی حکم ہو، کسی دشمن کا ڈر ہو، پھر بھی افواہیں نہیں اڑانی چاہیے، بلکہ صحیح معنوں میں دلیل اور اتھینٹک بات جو ہے انسان دوسروں کے سامنے رکھے۔ خواہ مخواہ کی باتیں یا افواہیں اڑانے والی باتیں اس طرح نہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو جو ہے وہ پھیلا دے۔ اس طرح اکثر جو ہے بیٹھتے ہیں محفل میں کوئی ایک بات کر لیتا ہے، اس بات کو دیکھتے نہیں کہ اس نے صحیح بات کی ہے، غلط بات کی ہے، جھوٹی بات کی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن دوسری جگہ وہ شخص جا کر دوسروں کو ذکر کرتا ہے کہ یار اس نے تو ایسی بات کہی ہے، اس کو ایسا عام طور پر بیان نہ کیا جائے، بلکہ جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو، اس کی صحیح معنوں میں تحقیق ہو تو تحقیق کے بعد جو ہے وہ جا کر کسی کو اگر بیان کرتا ہے تو کرے۔ اور ان آیتوں سے ہمیں یہ بات سبق ملتی ہے کہ سب سے پہلے آزاد عورتیں جو ہیں وہ باپردہ رہیں، تاکہ انہیں کوئی تکلیف، انہیں وہ پہچانی جائے، انہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ یہ آزاد عورتیں، ان کو چھیڑنے سے جو ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور مسلمان پھر ہمارے خلاف آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ منافق لوگ، یعنی جو لوگ عورتوں کو چھیڑتے ہیں، در حقیقت ان میں منافقت کا ایک شعبہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو ان لوگوں کو روکا جائے، ہر لحاظ سے ان کے لیے سدباب کیا جائے کہ اللہ کے نبی کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے، اسی طرح ہم بھی ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ جو یعنی آزاد عورتوں کو چھیڑتے ہیں، جو باپردہ عورتوں کو جو ہے راستے میں چھیڑتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں، ان لوگوں کے خلاف، ان جو ہے خصوصاً ہمارے معاشرے میں اکثر بچے ہیں کہ جو یعنی نوجوان نسل ہے کہ جو ایسے کام کرتی ہے، تو ان کے خلاف کھڑے ہو کر ان کو روکا جائے ہر معاملے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ افواہیں اڑاتے ہیں ان کا سدباب کیا جائے، اور یہ افواہیں اڑانے والوں کا سدباب حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور یہ آیتیں در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو ہے مدینہ میں طرح طرح کے قسم کے لوگ ہیں، وہ چھیڑتے ہیں آزاد عورتوں اور باندیوں میں فرق ہی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے کس کے ساتھ نہیں کرنی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو میری یہ رائے ہے کہ اس طرح پردے کا حکم جو ہے انہیں دے دیا جائے۔ تو یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، تو وہ کتنا عظیم مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور عام عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ لٹکائے رکھیں اپنے اوپر چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن یہ زیادہ قریب تر ہے کہ وہ جو ہے پہچانی جائے، فلا یؤذین پس انہیں کوئی تکلیف نہ دے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ لئن لم ينتهِ المنافقون اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ لوگ باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینہ اور مدینہ میں افواہیں اڑانے والے اگر باز نہ آئے، لنغرینک بہم ہم ضرور آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے، ثم لا یجاورونک پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے ساتھ، فیہا مدینہ میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، ملعونین ایسے لوگ ملعون ہیں، لعنت کیے گئے ہیں، اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی جو ہے پائے جائیں، اخذوا پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا اور ایک ایک کر کے انہیں قتل کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل